برطانوی نو آبادیاتی دور میں ہندوستان میں ایک دفعہ ایک برطانوی افسر نے ایک ہندوستانی شہری کو تھپڑ مارا۔ اس پر ہندوستانی شہری نے رد عمل میں پوری طاقت سے افسر کو تھپڑ مارا اور اسے زمین پر گرا دیا۔ افسر اس ذلت آمیز صدمے سے حیران رہ گیا اور وہاں سے چلا گیا، یہ سوچتا ہوا کہ ایک ہندوستانی شہری نے کیسے جرأت کی کہ وہ برطانوی فوج کے افسر کو تھپڑ مارے، جو کہ ایک ایسی سلطنت کا حصہ ہے جس پر سورج غروب نہیں ہوتا۔ وہ اپنے مرکز کی طرف گیا تاکہ انہیں اس واقعے کی اطلاع دے اور اس شہری کو سزا دینے کے لیے مدد طلب کرے، لیکن بڑے افسر نے اسے پرسکون کیا اور اپنے دفتر لے گیا اور ایک پیسوں سے بھرا خزانہ کھول کر کہا کہ خزانے سے 50,000 روپے لے لو اور اس ہندوستانی شہری کے پاس جا کر اس سے معافی مانگو۔ بڑے افسر نے چھوٹے افسر سے کہا کہ اسے ایک فوجی حکم سمجھو جسے تمہیں بغیر کسی بحث کے عمل کرنا ہے۔ افسر نے اپنے کمانڈر کے احکامات کی تعمیل کی، پیسے لے کر ہندوستانی شہری کے پاس گئے اور کہا، براہ کرم میری معذرت قبول کریں، میں نے آپ کو تھپڑ مارا اور آپ نے جواب دیا، ہم برابر ہو گئے ہیں اور یہ 50,000 روپے میری معذرت کے ساتھ تحفہ ہیں۔ ہندوستانی شہری نے معذرت اور تحفہ قبول کیا اور بھول گیا کہ اسے زمین پر ایک نو آبادیاتی حکمران نے تھپڑ مارا تھا۔ اس وقت 50,000 روپے ایک بڑی دولت سمجھی جاتی تھی۔ شہری نے اس رقم سے ایک حصے سے گھر خریدا، ایک حصے سے محفوظ کیا اور ایک حصے سے رکشہ، ایک 3 پہیوں والی سواری جو ہندوستان میں استعمال ہوتی ہے، خریدا اور کچھ سرمایہ کاری تجارت اور نقل و حمل میں کی۔ اس کی حالت بہتر ہو گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ وہ کاروباری شخص بن گیا اور تھپڑ کو بھول گیا، لیکن انگریزوں نے ہندوستانی شہری کی تھپڑ کو نہیں بھولا۔ کچھ عرصے بعد انگریز کمانڈر نے اس افسر کو بلایا جسے تھپڑ مارا گیا تھا اور کہا، کیا تمہیں وہ ہندوستانی شہری یاد ہے جس نے تمہیں تھپڑ مارا تھا؟ افسر نے کہا، میں کیسے بھول سکتا ہوں۔ کمانڈر نے کہا، وقت آ گیا کہ تم جاؤ اسے تلاش کرو، بغیر کسی تمہید کے اسے لوگوں کے بڑے ہجوم کے سامنے تھپڑ مارو۔ افسر نے کہا، اس نے مجھے اس وقت تھپڑ مارا جب اس کے پاس کچھ نہیں تھا، آج جبکہ وہ کاروباری شخص بن چکا ہے، اس کے پاس حامی محافظ ہیں، تو وہ صرف مجھے تھپڑ مارے گا بلکہ مجھے مار ڈالے گا۔ کمانڈر نے کہا، وہ تمہیں نہیں مارے گا، جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو۔ افسر نے اپنے کمانڈر کے احکامات کی تعمیل کی اور اس ہندوستانی کے پاس گیا۔ اس کے ارد گرد اس کے حامی، خادم، محافظ اور لوگوں کا مجمع تھا۔ اس نے اپنی طاقت سے ہندوستانی شہری کو تھپڑ مارا، اسے زمین پر گرا دیا۔ ہندوستانی شہری نے کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، یہاں تک کہ اس نے افسر کی طرف دیکھنے کی بھی جرأت نہیں کی۔ افسر حیران ہو گیا، تیزی سے اپنے کمانڈر کے پاس واپس آیا۔ کمانڈر نے افسر سے کہا، میں تمہارے چہرے پر حیرت اور تعجب دیکھ رہا ہوں۔ افسر نے کہا، ہاں، پہلی بار اس نے مجھے زیادہ طاقت سے تھپڑ مارا تھا جبکہ اس کے پاس کچھ نہیں تھا، اور آج جبکہ اس کے پاس طاقت ہے اس نے کچھ کہنے کی بھی جرأت نہیں کی، یہ کیسے ممکن ہے؟ انگریز کمانڈر نے کہا، پہلی بار اس کے پاس صرف اس کی عزت تھی اور وہ اسے سب سے قیمتی چیز سمجھتا تھا، اس لیے اس نے اس کا دفاع کیا، لیکن